رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ ہے کہ جو حدیثیں ہم نقل کر دیں گے وہ احادیث مرفوع ہوں گے، اور اس میں اللہ آپ کو بھلا کریے کہ احادیث موقوفہ اور مقطوعہ یہ ضمناً اور طبعاً اور استشہاداً یہ حضرات نقل کرتے ہیں۔ مولانا کتاب الطہارت سے ہم لوگ فارغ ہو گئے۔ طہارت چونکہ نماز کے لیے شرط ہے، اور شرط شے مقدم علی المشروط ہے، شرط مشروط پر مقدم ہوتی ہے، اس لیے طہارت کو مقدم کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر مشروط کا تذکرہ کر رہا ہے نماز کا۔ صلاۃ صلوتن ہے، صلاۃ صلوت وا متحرک ما قول مفتو الف سے اس کو بدل دیا صلاۃ۔ صلاۃ کے مختلف معانی آتے ہیں۔ نماز صلاۃ کا معنی ہے دعا، اور ان صلاتنا الشرعیت جو ہماری نماز ہے شرعی مشتملۃ علی الدعاء وہ دعا پر مشتمل ہے۔ آپ حضرات دیکھتے بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے۔ دعا یدعو اس کا معنی مانگنے کے ہے، خواستن دعا کہتے خواستن کو۔ آپ حضرات بھی کچھ یہ کرو، غور فکر کرو، اللہم انت السلام و منک السلام یہ دعائیں نہیں ہے، یہ اذکار ہے۔ دعا کہتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے خواستن کو۔ تو اہدنا الصراط المستقیم نماز کے اندر یہ دعا ہے۔ نطلب منک الصراط المستقیم صراط مستقیم آپ سے ہم مانگتے ہیں، اے اللہ صراط مستقیم ہمیں یہ ہے کہ عطا کر دے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ الصلاۃ مشتملۃ علی الدعاء نماز اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مشتمل ہے، نماز میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے، تشہد بھی ہے، قعود ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو نماز مشتمل ہے دعا پر۔ اچھا مجھے یہ بتا دو اہدنا الصراط المستقیم یہ ہے دعا بالاتفاق، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، یہ اجتماعی دعا ہے یا انفرادی؟ اس لیے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ داخل الصلاۃ اجتماعی دعا ہے، اگر بعد الصلاۃ اجتماعی دعا ہوگی تو کون سی تکلیف ہوگی آپ کو؟ یہ تو بالاتفاق اس کا کوئی بھی پجپیری انکار نہیں کرے گا، یہ دعا ہی ہے، دعا ہے، دعا اجتماعی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم امام صاحب پڑھ رہا ہے، سارے کے سارے شریک ہیں۔ تو الصلاۃ مشتملۃ علی الدعاء نماز دعا پر مشتمل ہے، اس بنیاد پر یہ ہے کہ نماز کو دعا کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کی تعبیر آپ یہ کر سکتے ہیں نماز کے مختلف اجزاء ہے، نماز ایک کل ہے، صلاۃ کل ہے، اور یہ اس کا ایک جز ہے، دعا جز ہے۔ تو اطلاق الجز و ارادۃ الکل کے قبیل میں سے نماز کے اندر ایک جز دعا بھی ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ اطلاق الجز و ارادۃ الکل کے قبیل میں سے ایک۔ دوسرا معنی صلاۃ کا الصلاۃ علیہ، اس کا معنی الاقبال علیہ کسی کی طرف متوجہ ہو جانا۔ الصلاۃ بمعنی الاقبال علی الشیء کسی چیز پر متوجہ ہونا۔ اب یہاں پر یہ کہ توجہ خاص مراد ہے، التوجہ الی اللہ ہے، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ خلاصہ یہ نکلا کہ اطلاق العام و ارادۃ الخاص، اطلاق العام و ارادۃ الخاص۔ صلاۃ کا معنی توجہ کے ہے، لیکن یہ کہ مطلق توجہ نہیں ہے، عام توجہ مراد نہیں ہے، توجہ الی اللہ مراد ہے، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تو لفظ تو عام ہے لیکن مراد اس سے اللہ کا بھلا کریے کہ خاص ہے۔ تیسرا معنی آتا ہے صلاۃ کا، صلاۃ کا تیسرا معنی آتا ہے لین اور نرمی کے۔ لکڑی جب ٹھیڑی ہوتی ہے، بڑی بڑی لکڑیاں، اس کو آگ میں گرم کرتے، پھر اس کو کھینچ کر کے رسی سے باندھ دیتے، پھر وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ لکڑی کو اللہ کو، یہ ہم دیہاتیوں کا کام ہے، پہاڑیوں کا کام ہے، آپ حضرات کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ کا کام تو نسوار کا ڈبہ ہے۔ تو یہ ہے جی، تو لکڑی کو گرم کر کے اللہ کا وہ نرم ہو جاتی ہے اس سے، پھر اس کو یہ کہ سیدھی کر لیتے ہیں، یا اس سے کس خاص قسم کے ڈیزائن اس کو ٹھیڑا کر دیتے ہیں۔ تو صلاۃ بمعنی لین کے ہے، اور مصلی اور صلاۃ کے لیے لین اور نرمی لازم ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اطلاق اللازم و ارادۃ الملزوم، ہماری نماز ملزوم ہے اور لین اور نرمی اس کے لیے لازم ہے۔ اب اطلاق ہوتا ہے لازم کا، لیکن مراد اس سے ملزوم ہے۔ چوتھا معنی صلاۃ کا معنی آتا ہے رحمت کے، صلاۃ بمعنی رحمت کے، اور یہ ہے کہ الصلاۃ ملزومۃ والرحمۃ لازمۃ لہا۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کے لیے رحمت من اللہ، اللہ کی طرف سے رحمت لازم ہے۔ یہاں بھی اطلاق اللازم و ارادۃ الملزوم ہی کے قبیل میں سے۔ پانچواں صلاۃ کا معنی تحریک الصلوین سے ہے، کہ آدمی ظاہر ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی سرین تو حرکت کرتے، صلوین سرین ہے۔
نماز حرکات ہی کا نام ہے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، انتقالات، تکبیرات انتقالی ہے، ان سب کے اندر حرکت ہوتی ہے، تحریک الصلوین۔ تو اس بنیاد پر صلاۃ کو صلاۃ کہتے ہیں۔ چھٹا معنی صلاۃ کا آتا ہے، صلاۃ دوسری پوزیشن والے کو کہتے ہیں۔ پہلے والا اللہ آپ کا بھلا کرے مجلی ہوتا ہے، آپ نے حماسہ کے اندر پڑھا ہے، 2 گھوڑے ہوتے ہیں، ایک گھوڑا آگے نکلا اور دوسرے کا سر اس کے سرین کے پاس ہے، اس کی پہلی پوزیشن ہے، اس کی دوسری ہے، یہ پہلے والا مجلی ہے، دوسرا والا مسلی ہے۔ تو سمجھو کہ سابق کا پہلا نمبر انبیاء کا ہے اور دوسرا نمازیوں کا نمبر ہے، سبحان اللہ، سمجھے؟ یا یہ کہہ دو یہ 7 ہو گئے، 6، اور 7واں مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 7 ہو گئے بلکہ، اور 8واں مسئلہ یہ ہے کہ مسلی کا نمبر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مسلی یہ کہ مقتدی ہے، مقتدی دوسرے نمبر پر ہے، امام آگے نمبر، دونوں میں فرق اتنا ہو گیا، پہلے والے میں نبی پہلے اور عام نمازی چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو دوسرے نمبر، اور دوسری توجہ کے اندر یہ ہو گیا کہ امام آگے ہے اور مقتدی اس کے اللہ کا بھلا کرے پیچھے ہے، یہ صلاۃ کا معنی ہو گیا۔ اب باب الصلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب ما جاء فی مواقیت الصلاۃ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مواقیت، میقات اصل میں میقات، میعادن والے قاعدے سے واو ساکن ما قبل مکسور ہے، واو ساکن ما قبل مکسور اس کو یا سے بدل دیا، میقات سے ہو گیا میقات۔ ایک ہے میقات اور ایک ہے وقت۔ وقت عام مطلق ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص عمل اس میں مقرر ہو یا نہ ہو، برخلاف میقات کے میقات اس وقت خاص کو معین کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی خاص عمل مقرر ہو۔ میقات اس خاص وقت کو کہتے ہیں، وقت معین کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی خاص عمل مقرر ہو، برخلاف وقت کے۔ فالوقت عام مطلقاً والمیقات اخص مطلقاً۔ یہ ہو گیا میقات اور وقت کا فرق۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے مواقیت، یہ جمع کثرت کا صیغہ ہے، جمع کثرت ہے، جبکہ ہماری نمازیں 5 ہیں، جمع قلت ہے، تو ان کو ظاہر ہے کہ مواقیت 5 5 اوقات ان کے ہوں گے، ان کے لیے جمع کثرت کا صیغہ کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہر نماز کے 3 وقت ہوتے ہیں، ایک وقت مستحب ہے، نماز کا ایک وقت مستحب ہے اور ایک وقت مکروہ ہے، سمجھ میں، ایک وقت جواز ہے، ایک عام وقت جواز ہے اور ایک وقت مستحب اور معتدل وقت ہے، ایک وقت کراہیت قضا والا کراہیت والا وقت ہے۔ تو 5 نمازوں کے 15 اوقات ہو گئے، 5 نمازوں کے 15 اوقات ہو گئے، تو اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میقات کا لفظ استعمال کر دیا۔ کچھ فرق پڑ گیا مولانا؟ یہ مسئلہ اس کا ہو گیا۔ ایک اور جواب ہے جو آپ نحو کی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا بالکل۔ عام طور پر ہمارے لوگوں میں مشہور مدرسین میں کہ جمع قلت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 3 سے لے کر کے 9 تک ہے، اور 9 سے اوپر پھر جمع کثرت شروع ہوتا ہے، اس بنیاد پر پھر یہ اشکال ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ نہیں، جمع قلت اور جمع کثرت دونوں کے دونوں اسٹارٹ 3 سے ہوتے ہیں، دونوں کے دونوں 3 سے اسٹارٹ ہوتے ہیں، لیکن جمع قلت جا کر کے 9 پر اسٹاپ کرتا ہے اور جمع کثرت کا سفر اس سے آگے چلتا ہے۔ کاش کہ یہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ مبدا دونوں کا ایک ہے، مبدا دونوں کا ایک ہے، لیکن جمع قلت کا منتہا، اس کی منتہا جا کر کے 9 پہ ہے، اور جمع کثرت کی کوئی منتہا نہیں، وہ آگے جا کر کے اس کا سفر جاری رہتا ہے۔ اور اس کے لیے پھر فقہا کا وہ قانون ہے جو آپ حضرات کو معلوم ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ایک خاتون کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو، میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ آپ کو دے دوں گی، معافی یدی من الدراہم، دراہم جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے وہ دراہم آپ کو دے دوں گی، مجھے طلاق دے دو۔ شوہر نے طلاق دے دیا کہ دراہم مجھے دے دے، ہاتھ کے وعدہ کیا، جو وعدہ کیا ہے نبھانا پڑے گا، کہنے آنے کا کہا ہے تو آنا پڑے گا، اور دے دو جانے دا پتر یہ، لہذا جیسے اس نے ہاتھ کھولا تو یہ ہے ہاتھ میں اور کچھ نہیں۔ تو اب قاضی کے پاس مسئلہ چلا جاتا ہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا دراہم کا، اور دراہم جمع کثرت کا صیغہ ہے، کتنے درہم اس پر آئیں گے؟ تو قاضی کہتا ہے کہ اقل یقین، عدد یقینی، اور عدد یقینی جمع کی جمع قلت ہو یا جمع کثرت، یہ صیغہ جمع کثرت کا ہے، لیکن دونوں کا مبدا چونکہ 3 ہے تو اس لیے 3 دراہم شوہر کے لیے لازم ہوں گے، 3 دراہم پر یہ کہ طلاق دی ہے حضرت نے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گئی نہیں گا؟ اس بنیاد پر پھر یہ اشکال نہیں ہے کہ جمع قلت اور جمع کثرت یہ ہے کہ
ان کا اطلاق ایک دوسرے پر ہوتا رہتا بھی ہے، اور مبدا دونوں کا ایک ہے، 3 ہے، لیکن منتہا پہ پھر جا کر کے جمع کثرت کا سفر آگے جاری رہتا ہے اور جمع قلت 3 پر جا کر کے اسٹاپ کرتا ہے۔ کچھ والا پڑ گیا جی مسئلہ۔ اس کے بعد اب آپ ٹیٹ رہیے گا، نمازوں کے اوقات کیا ہے مولانا؟ نمازوں کے اوقات فجر کی ابتدا میں جیسے سحری کے موقع پر آپ حضرات کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ایک روشنی سی ہوتی ہے جیسے کہ جہاز جاتا ہے دن کو اور اس کے پیچھے سفید اللہ آپ کا بھلا کرے وہ اس کا دھواں جو ہوتا ہے وہ سفید ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ رات کو تاروں کی جھرمٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا سحری کے ٹائم پہ شرقن اور غربن ایک لکیر سی ہوتی ہے، روشنی سی ہوتی ہے، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے صبح کاذب ہے، یہ جو روشنی ہے یہ صبح کاذب ہے، سمجھ، کھاؤ پیو فجر کا وقت داخل نہیں ہونا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ روشنی پھیل جاتی ہے جبکہ یہ صرف شرقن غربن نہیں ہوتا بلکہ آسمان کے اطراف میں پھیل جاتی ہے یہ روشنی، یہ صبح صادق ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جس وقت صبح صادق ہو جاتی ہے اور یہ کہ ہی نہ حرمت طعام علی الصائم، کھانے پینے والے روزے دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یہ صبح صادق کا وقت ہے۔ صبح صادق جس وقت یہ کہ طلوع صبح صادق ہو جائے یہ بدایت وقت فجر ہے، فجر کا ابتدائی وقت یہی ہے۔ انتہائی فجر طلوع آفتاب ہے، جب تک سورج طلوع نہیں ہوا ہے تو بدایت فجر اور نہایت فجر میں اتفاق ہے ائمہ اربعہ کا، خدا کا شکر ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ بدایت فجر اور نہایت فجر دونوں میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں البتہ اللہ آپ کا بھلا کرے اختلاف ہوگا کہ اس وقت میں بہتر اور افضل کیا ہے، کس طرح۔ تو فجر جیسے شروع ہو جاتی ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے، غلس اندھیری رہتی ہے، تو ائمہ ثلاثہ اس اندھیری میں کہتے کہ فجر پڑھنا بہتر ہے، جیسے کہ حرمین میں ہوتا ہے، اور آپ بھی رمضان میں اسی طرح کرتے۔ رمضان میں جیسے اللہ آپ کو بھلا کرے کھانا پینا بند ہو گیا، مؤذن نے اذان دے دی، 15 منٹ کا وقفہ نہیں ہوا کہ فجر شروع۔ رمضان میں سارے کے سارے حنفی بھی الحمدللہ شافعی کے مذہب پر عمل کرتے، شافعی مالکی حنبلی پر، رمضان میں یہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جاتے، اس لیے کہ اس کے بعد ان کو سونا ہے، کون انتظار کرے اپنے اسفار کا۔ رات کو اس نے تراویح پڑھی ہے، اب اس کو فوراً سو جانا ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ بدایت فجر نہایت فجر میں اتفاق ہو گیا، لیکن اختلاف یہ ہے کہ فجر کس ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کہتے کہ غلس کا معنی تاریکی کی، اور حنفی کہتے کہ نہیں اسفار میں پڑھیں گے، لیکن اسفار اور غلس ہے کیا؟ غلس کا معنی اندھیری کی، یہ غلس کا لغوی معنی ہے، لیکن غلس کا اصطلاحی معنی آپ کو بتا دوں۔ آپ یہ کر دیں جیسے کہ فجر آج کل یہ ہے کہ 4:30 بجے پہ فجر شروع ہو جاتے، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 6:30 پہ طلوع آفتاب ہو جاتا ہے۔ اس پورے وقت کے بدایت فجر اور نہایت فجر، اس پورے وقت کو کہ 2 گھنٹے کا ہے یا 1.5 گھنٹے کا ہے، اس کی تنصیف کریں گے، نصف کریں گے۔ نصف اول غلس کہلاتا ہے، نصف ثانی اسفار کہتا ہے۔ سب کو زندہ باد۔ اے جنے دا پترا، غلس کا لغوی معنی مراد نہیں ہے، اصطلاحی میں اختلاف ہے کہ پورے وقت کی بدایت فجر نہایت فجر آپ کے سامنے آ گیا، آپ سبق کو سنیں، وہ چاہیں آپ کو تو نہیں ملے گی، وہ تو بابا اور ملیش اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ کیا شارق صاحب کی ہے، سمجھیں؟ آپ اپنی عقل مندی تو دیکھ لیں، اس چائے میں میرا کوئی حق نہیں ہے تو اس لیے میں بھی نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ لوگ یہ اس طریقہ پر دیکھ رہے کہ جیسے کہ بلی اللہ آپ کا بھلا کرے وہ کیا ہے، یعنی وہ بیل کے خصیتین کو دیکھتی ہے کہ کتنے بڑے گوشت ہے، گریں گے، لیکن وہ گرتے تو تھوڑی ہے، وہ تو اسی طرح لٹکے رہتے ہیں، وہ بلی کو ملنے والے تھوڑی ہے۔ تو آپ اپنا مسئلہ حل کریں کہ بدایت فجر اور نہایت فجر میں تو اتفاق ہے، لیکن فجر غلس میں پڑھنا ہے یا اسفار میں۔ حنفی اسفار کے قائل ہے اور جمہور غلس کے قائل ہے۔ اب غلس اور اسفار کا معیار کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ پورے وقت کی تنصیف کریں گے، نصف کریں گے۔ 1.5 گھنٹے کا پورا وقت ہوتا ہے صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، یا 2 گھنٹے کا، پورے وقت کی تنصیف کریں گے، نصف کریں گے۔ نصف اول اللہ آپ کا بھلا کرے غلس ہے، نصف ثانی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ بولو، نصف ثانی اسفار ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں نصف اول جیسے ختم ہو نصف ثانی کی بالکل ابتدا میں پڑھنی چاہیے،
یہ اسفار ہے۔ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر آئے گا انشاءاللہ، اس کے لیے مستقل باب قائم ہے۔ تو اس وقت ہم فجر کے وقت سے فارغ ہو گئے۔ بدایت فجر اور نہایت فجر میں اتفاق ہے، البتہ اولا اور غیر اولا، افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے؟ شکر ہے، یہاں سے ہماری جان چھوٹ گئی۔ اس کے مستقل باب اولا غیر اولا کے لیے 2 باب مستقل آنے والے ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ ہے ظہر کا۔ ظہر کا وقت کیا ہے؟ تو ظہر کا وقت یہ ہے کہ بالاتفاق حین زالت الشمس، جس وقت سورج نصف النہار پہ ڈھل جائے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا مولانا، صبح کو جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ کے سائے کا رخ جو ہوتا ہے مغرب کی طرف ہوتا ہے، دیکھا ہے؟ بہت بڑی بات ہے، سمجھے؟ یہاں سے سورج تو سایہ جو ہے نا، سایہ چونکہ کالا ہوتا ہے اور کالے حسینوں کا کبھی رخ نہیں کر سکتے، حسینوں کو دیکھ نہیں سکتے۔ رخ نہ گردانم زرات اے رئیس گل رخان، رخ نہ گردانم زرات اے رئیس گل رخان، میں زنیا میں خوشی نسترام الغرض، میں تیرے چہرے کو دیکھتا رہوں گا، تیرے دروازے پہ پڑا ہوا ہوں، تیری مرضی ہے قتل کر دے یا میرے ٹکڑے کر دے، میں کہیں نہیں جاؤں گا، ادھر ہی پڑا ہوا ہوں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور تیری مرضی ہے، تو کچھ بھی کر لے۔ شبز کوئے خیش و راندی بے گناہ الغرض، مردرا سل شوزوں کے زیام الغرض، رات کو روتا رہا، یہ میں کئی سال سے رات کو اٹھ کر کے روتا رہتا ہوں، لیکن آپ کو ہمارے رونے پہ ترس نہیں آتا، روتا ہوں اور دیکھتا ہوں اللہ آپ کا بھلا کرے تو آئے گا، لیکن آپ کو ترس نہیں آتا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے رلانے میں آپ کو مزہ آتا ہے، چلو میں بھی خوش ہوں، پہلے میں پریشان تھا لیکن اب مجھے پتہ چل گیا کہ ہمارے رونے میں آپ کو مزہ آتا ہے، اصل تو محبوب ہے، لہذا تیرے مزے میں ہمیں بھی مزہ آتا ہے، چل سمجھے؟ ہمارے رونے میں جب آپ کو مزہ آتا ہے تو پھر تیرے مزے میں ہمیں بھی مزہ آتا ہے، چلو ہم روتے رہیں گے، ٹھیک ہے، تو خوش ہو جا، ہماری خیر ہے۔ ہاں مولانا چھوڑ ان باتوں کی، یہ تو ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے، مسئلہ سمجھ گا۔ صبح کو سایہ اس طرف، اس کو کہتے ہیں ظل، سورج جیسے جیسے اوپر آئے گا تو آپ کا سایہ سمٹتا رہے گا، نصف النہار آسمان کے سینٹر پر جب سورج آ کر کے کھڑا ہوتا ہے آپ کا سایہ سمٹ کر کے بالکل آپ کے پاؤں کے پاس یہاں پر جمع ہوگا، اور جیسے سورج کو تھوڑا سا دھکا لگتا ہے مغرب کی طرف آپ کا سایہ واپس ادھر آتا ہے، اب مشرق کی طرف۔ یہ فے ہے، صبح والا وہ ظل ہے، یہ فے ہے، فا یفیو، فے کا معنی رجا، لوٹنے کے، لہذا اب سایہ واپس مشرق کی طرف لوٹا، پہلے مغرب کی طرف تھا، اب مغرب سے یہ کہ لوٹ کر کے مشرق کی طرف ہو گیا، چونکہ سورج مکھی کی طرح، سورج مکھی سمجھتا ہے لیکن تم لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہو، کچھ بلا پڑ گیا۔ او جنہ پتر ہی نزالت الشمس، یہ بدایت ظہر ہے، سورج جیسے اس طرف ڈھل گیا زوال شمس کے بعد، مالت الشمس زالت الشمس دونوں الفاظ ہیں، یہ بدایت وقت ظہر ہے، ابتدائی وقت ظہر میں اتفاق ہے، لیکن اس کے بعد اس ٹائم پہ جو آپ کا سایہ فرض کرو 1 فٹ کا ہے، اس کا شمار نہ کرو، خود آپ 5 فٹ کے ہیں، جب تک کہ آپ کا سایہ 5 فٹ تک پورا نہیں ہوا ہے، 5 فٹ تک یہ ظہر کا وقت ہے صاحبین اور جمہور کے ہاں۔ 6 فٹ میں جب شروع ہو گیا، 6 فٹ میں جب سایہ یعنی آپ کے مثل، آپ کے 1 مثل آپ کا سایہ ہو گیا، 1 گنا ہو گیا، تو اب تک ظہر کا وقت ہے، اور تھوڑا سا بڑھ گیا مثل ثانی میں جب شروع ہو گیا تو یہاں سے عصر کا وقت ہے صاحبین اور جمہور کے ہاں۔ امام ابو حنیفہ فرماتا ہے کہ نہیں، حتیٰ صار ظل کل شیء مثلہ ہے، بدایت ظہر تو ٹھیک ہے زوال شمس کے بعد ہے، لیکن اس کے بعد چلتے مولی منظور کی اللہ آپ کا بھلا کرے، مولی منظور ہے 5 فٹ کا، سایہ اس کا 5 فٹ ہو، اب تک یہ ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا 5 فٹ تک، 4 فٹ تک، پھر 6 7 8 9 10 تک، اب یہ کہ دوگنا ہو گیا مولی منظور کا سایہ، 11ویں پر جب شروع ہو جائے گا تو اب عصر کا وقت شروع ہوگا۔ خلاصہ یہ نکلا، بدایت ظہر میں اتفاق ہے کہ زوال شمس کے بعد ہے، اور نہایت ظہر صاحبین اور جمہور کے ہاں، اللہ آپ کا بھلا کرے، صاحبین اور جمہور کے ہاں ہی نصار ظل کل شیء مثلہ، ہر چیز کا سایہ اس کا 1 گنا ہو جائے، اور امام ابو حنیفہ کے ہاں صار ظل کل شیء مثلہ ہے، اس کے دوگنے ہو جائیں۔ آپ کو مسئلہ پڑا؟
نہایت ظہر میں اختلاف ہو گیا۔ بدقسمتی یہ ہے جو نہایت ظہر میں اختلاف ہے وہی بدایت عصر میں اختلاف ہے۔ ابتدائی ظہر تو آگے اختلاف نہیں، انتہائی ظہر میں اختلاف ہو گیا۔ تو جو انتہائی ظہر میں جو اختلاف ہے ابتدائی عصر میں وہی اختلاف ہے۔ اب کیا ہوگا؟ صاحبین اور جمہور کے ہاں عصر مثل ثانی سے شروع ہوگا اور امام ابو حنیفہ کے مثل ثالث سے ہوگا۔ مثلین تک تو ظہر کا وقت ہے، مثل ثالث سے ہو گیا۔ یہ عصر کا مسئلہ، بدایت عصر سے ہم فارغ ہو گئے۔ بدایت عصر مختلف فی ہے۔ نہایت عصر کیا ہے؟ نہایت عصر جمہور کے ہاں غروب الشمس ہے، جب تک غروب الشمس نہیں نہایت عصر، سمجھ رہی میں؟ لیکن کراہیت اسفرار ہو جاتا ہے، بالکل سورج کمزور پڑ جاتا ہے تو یہاں سے وقت کراہیت شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن عصر کا تو نہایت عصر گویا کہ وہ متفق علیہ ہے، لیکن بدایت عصر مختلف فی ہے۔ بدایت عصر میں، ابتدائی عصر میں وہ اختلاف ہو گیا جو نہایت ظہر کے اندر اختلاف ہو گیا، سمجھتے ہیں؟ بدایت مغرب میں مولانا اتفاق ہے کہ حین غربت الشمس، غربت الشمس، غربت الشمس، سقطت الشمس، وجبت الشمس، وجبت سقطت کے معنی سورج جیسے غروب ہو گیا مغرب کا وقت شروع ہو گیا، سمجھتا ہے؟ لیکن اب کب تک ہے؟ صاحبین اور جمہور کے ہاں شفق احمر تک ہے۔ اس کے بعد مغرب آپ پڑھیں گے چلتے چلتے پھر یہ کہ کچھ سرخی سی آ جاتی ہے، سمجھے؟ یہ سرخی جب تک یہ سرخی ختم نہیں ہوئی ہے وہ سرخی پھیلتے پھر بعد میں سفیدی آ جاتی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، گولڈن رنگ آ جاتا ہے۔ وہ گولڈن جاتے پھیل جاتا ہے، پھر تاریکی پھیل جاتی ہے، تارے ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ غروب شمس اتفاق بالاتفاق مغرب کا ابتدائی وقت ہے، اور نہایت مغرب، انتہائی مغرب کیا ہے؟ انتہائی مغرب اللہ کو حین غاب الشفق، جب تک شفق احمر ختم نہیں ہوا۔ صاحبین اور جمہور کے ہاں امام ابو حنیفہ فرماتے کہ حین غاب الشفق الابیض، جب تک شفق ابیض ختم نہیں ہوا مغرب کا وقت ہے۔ جو نہایت مغرب میں اختلاف ہے وہی بدایت عشاء کے اندر اختلاف ہے۔ عشاء کی ابتدا صاحبین اور جمہور کے ہاں شفق احمر کے ختم ہونے کے بعد عشاء کی ابتدا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی شفق ابیض کے بعد حین یسود الافق، بالکل آسمان کے کنارے کالے پڑ جائیں اور وہ تشتبک النجوم، تارے ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائے، اب یہ ہے کہ عشاء شروع ہو گیا، سمجھتا ہے؟ تو بدایت مغرب میں اتفاق، نہایت مغرب میں اختلاف، پھر بدایت عشاء کے اندر اختلاف، نہایت عشاء میں بھی اختلاف، سمجھتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کے ہاں نصف اللیل تک عشاء رہے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، اللہ آپ کو بھلا کرے، بالکل صبح صادق تک۔ ثلث اللیل وقت مستحب ہے، نصف اللیل وقت جواز ہے، اس کے بعد اللہ آپ کو بھلا کرے جب تک اذان نہیں ہوئی ہے یہ وقت کراہیت ہے، اذان تک بھی یہ وقت چلے گا، عشاء کا وقت باقی ہے۔ اللہ کے بندوں کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ یہ ہو گیا اوقات خمسہ۔ اب آ جاؤ باب ما جاء فی مواقیت الصلاۃ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبه قال حدثنا حناد بن سری قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعه عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد قال اخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال اخبرني ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال امني جبرائيل عند البيت مرتين، جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ میں اللہ کو بھلا کرے 2 مرتبہ میری امامت کی۔ فصلى الظهر في الاولى منهما، ان دونوں مرتبوں میں سے پہلے دن آپ نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھی حين كان الفي مثل الشراك، جب کہ سایہ اصلی اللہ کو بھلا کرے وہ تسمے کے برابر، جیسے کہ جوتے کا تسمہ ہوتا ہے اتنا یہ سایہ اصلی ہے، یہ شمار نہیں ہوگا۔ اب زوال شمس کے بعد ظہر شروع ہو گیا۔ ثم صلی العصر، پھر آپ نے یہ کہ عصر کی نماز پڑھی حين كان كل شيء مثل ظله، ہر چیز کا سایہ مکمل ایک گنا مکمل ہو گیا تھا، ایک گنا مکمل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد یعنی مثل ثانی شروع ہونے والی تھی کہ عصر کی نماز یہ ہے کہ آپ نے پڑھی یہ پہلے دن میں۔
ثم صلی المغرب، پھر مغرب کی نماز پڑھی، حین وجبت الشمس، جس وقت سورج یہ ہے کہ غروب ہو گیا، وافطر الصائم، اور جس وقت صائم افطار کرتا ہے۔ ثم صلی العشاء، پھر عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، حین غاب الشفق، جب شفق غائب ہو گیا، شفق احمر جمہور کے ہاں، شفق ابیض امام ابو حنیفہ۔ ثم صلی الفجر، پھر فجر کی نماز آپ نے پڑھی، حین برق الفجر، جس وقت یہ کہ فجر صادق چمکنے لگی، فجر صادق، وحرم الطعام علی الصائم، جس وقت کھانا پینا اللہ آپ کا بھلا کرے صائم پر، روزے دار پر حرام ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے دن سے ہم لوگ فارغ ہو گئے۔ اب دوسرے دن میں دیں، وصلی المرۃ الثانیۃ، دوسری مرتبہ یعنی دوسرا دن، فرماتے کہ الظہر، وصلی الظہر، ظہر آپ نے پڑھی، حین کان ظل کل شیء مثلہ، جبکہ ہر چیز کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سایہ ایک گناہ ہو گیا تھا۔ مانے یہ کون سا وقت ہے؟ لوقت العصر بالامس، یہ گزشتہ دن عصر اسی ٹائم پہ پڑھی تھی، یہ عصر والا وقت ہے۔ اب عجیب ہو گیا، پہلے دن جب آپ نے عصر جس ٹائم پہ پڑھی، آج ظہر اسی ٹائم پہ پڑھ رہا، تو یہ وقت مشترک ہو گیا۔ آپ کو اشکال سمجھ میں آ گیا نہیں آ گیا؟ پہلے دن آپ نے یہ ہے کہ زوال کے بعد فوراً ظہر پڑھی، اور عصر آپ نے یہ کہ حین صار ظل کل شیء مثلہ حتی کان کل شیء مثل ظلہ، ہر چیز کا سایہ اس کا ایک گناہ ہو گیا، اس پہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی۔ اب دوسرے دن آپ نے ظہر کو اتنا مؤخر کیا، جو گزشتہ دن جو عصر کا وقت تھا وہ آج ظہر پڑھ رہا ہے، تو گویا کہ اللہ کا ظل کل شیء مثلہ کا معنی یہ وقت مشترک ہے، پہلے دن اس میں آپ نے کہ عصر پڑھی اور آج اس میں ظہر پڑھ رہا ہے، حالانکہ اس اشتراک کے کوئی قائل نہیں ہے۔ آپ کو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ مولانا خیال کر لینا۔ ثم صلی العصر حین کان ظل کل شیء مثل ظلہ، پہلے والے دن میں عصر آپ نے پڑھی، حین کان ظل، عصر آپ نے پڑھی، یہ پڑھی نہیں بلکہ صلی العصر کا معنی شرع فی العصر ہے، جبکہ سایہ ایک گناہ مکمل ہو گیا تھا، عصر آپ نے شروع کی، عصر آپ نے صلی العصر عصر شروع کی، اور دوسرے دن جو آ گیا کہ آپ یہ ہے کہ ظہر پڑھ رہے، حین کان ظل کل شیء مثلہ، ہر چیز کا سایہ ایک گناہ ہو گیا تھا، اس صلی کا معنی فرغ من صلاۃ الظہر، ظہر سے اس ٹائم پہ فارغ ہو گیا تھا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خیال کر لینا، ٹوپی نہ گرے سستا کو دغا دغا دغا، یہ اصل بات ہے کہ پہلے دن اللہ آپ کا بھلا کرے، ثم صلی العصر حین کان کل شیء مثل ظلہ، اس کا مطلب ہے کہ شرع فی صلاۃ العصر، صلاۃ عصر میں آپ شروع ہو گیا، اور دوسرے دن جو ظہر پڑھ رہا ہے اسی ٹائم پہ ظہر پڑھ نہیں رہا بلکہ فرغ، اس ٹائم پہ تو فارغ ہو چکے تھے، صلی کا معنی فرغ من صلاۃ الظہر، صلاۃ الظہر سے فارغ ہو گیا۔ اگر یہ سمجھ میں نہ آ جائے تو راونڈی بات سمجھو، راونڈ والی بات یہ ہے، ثم صلی العصر حین کان، پہلے دن میں ثم صلی العصر حین کان ظل کل شیء مثل ظلہ، آپ نے یہ کہ عصر پڑھی، قریب تھا کہ کان کاد کے معنی میں قریب تھا کہ ہر چیز کا سایہ ایک گناہ ہو جائے، ہوا نہیں تھا لیکن قریب تھا کہ ہو، کان کاد کے معنی میں لے لیا، قریب تھا کہ ایک گناہ ہوا نہیں ہے، سمجھے؟ آپ نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا، ثم صلی العصر حین کان، نہیں غلط بتا، ثم صلی العصر حین کان ظل کل شیء مثل ظلہ، کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی جبکہ ہر چیز کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سایہ ایک گناہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مکمل ہو گیا، تو کانا کے قدم اس کے قریب تھا، قریب نہیں بلکہ فارغ ہو گیا، وقت نکلا تھا۔ اور دوسرے دن کا معنی وصلی المرۃ الثانیۃ الظہر حین کان ظل کل شیء مثلہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ قریب تھا، یہ میں نے غلط بتا دیا، قریب تھا کہ وقت پورا، اس وقت فارغ ہو چکا تھا، بات وہی بنتی ہے۔ اڑے جنے دا پترا کچھ والا پڑا، یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ آپ آسان سی بات بتا دو کہ یہ تسلیم کرتے کہ وقت مشترک ہے، خیال کر لینا مولانا، جمہور کے ہاں مثل اول پورا ہو گیا ظہر کا، مثل ثانی بھی عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ کے مثلین پورے ہونے کے بعد پھر عصر شروع ہوگا، نتیجہ یہ نکلا مثل ثالث اور مثل اول دونوں کے درمیان میں مثل ثانی مشترک ہے، اور اسی کو لے لو، حرمین میں یہی ہے مولانا، خدا تعالیٰ آپ کو حرمین میں لے جائے، حرمین مثل ثانی میں پڑھتے ہیں، ہمارا فتویٰ حنفی میں وہاں ان کے پیچھے پڑھنا ہے، اس لیے وہ وقت جب وقت نہیں ہوا تو عصر کیسے پڑھتے وہ، تو پھر تو پڑھنا نہیں چاہیے، اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ یہ وقت مشترک ہے۔ اور تبلیغی جماعت کو بھی ہم کہتے ہیں، جب تبلیغی جماعت جاتے ہیں جہاں پر اہل حدیثوں کی مسجد میں، ہم کہتے ہیں بھائی پڑھ لو،
سو گیا مودی صاحب؟ تبلیغی جماعت کو بھی ہم کہتے ہیں. اور حرمین میں مولانا حنفیہ کا فتویٰ اس پر بھی ہے. حرمین میں خاص طور پر بلاد عرب کے اندر خاص طور پر آپ نے پڑھنا ہے، جماعت سے محرومی اختیار نہ کرو، اس کا ذرا خیال رہے مولانا. وصلی المرۃ الثانیۃ ظہر حین کان ظل کل شیء مثل ولوقت العصر بلمس. باقی البتہ یہ مسئلہ مولانا کہ امام ابو حنیفہ کے ہاں مثلین تک ظہر کا وقت رہتا ہے، مثل ثالث سے اثر شروع ہوتا ہے. جمہور کے ہاں مثل اول پہ ظہر ختم ہو جاتا ہے، مثل ثانی سے اثر شروع ہوتا ہے. امام صاحب کے دلائل کیا ہے یہاں دیکھ لو مولانا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ باب منہ اسی کے ساتھ باب منہ مل گیا آپ کو؟ باب منہ اسی میں چلتے چلتے 152 153 روایتیں. وبہ قال حدثنا احمد بن منین والحسن بن صباح البزار واحمد بن محمد بن موسیٰ المعنى واحد قالوا حدثنا اسحاق بن یوسف الازرق عن سفیان عن علقمة عن سلیمان بن بریدہ عن ابی قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فسأله عن مواقیت الصلاة. مل گیا؟ او جنے دا پتریا یہ بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہے فسألوا عن مواقیت الصلاة فقال اقم معنا انشاءاللہ، ہمارے ساتھ یہ ہے کہ اللہ آپ کو ساتھ تھے. فامر بلال فقام حین طلع الفجر ثم امروا فقام حین زالت الشمس فصلى الظهر ثم امروا فقام العصر والشمس بيضاء مرتم ثم امروا بالغد حين وقع حاجب الشمس ثم امروا بالعشاء فقام حين غاب الشفق ثم امروا من الغد آگے فرماتے فنور ثم امروا بالظهر فابرد وانعم ان يبرد. مل گیا؟ اے جی خوب ٹھنڈا کر کے پڑھا. ظہر آپ نے اس وقت پڑھا کہ خوب ٹھنڈا. یہ ظہر کا وقت اب تک اللہ آپ کا بھلا کے باقی ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ روایت آ جائے گی آپ کے سامنے. دوسرا ایک مسئلہ سمجھو. بخاری میں آپ پڑھیں گے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اور یہود و نصارہ کی مثال اس طرح ہے کہ ایک نے یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو ان کو ایک جماعت کو ان کو کہا کہ آپ فجر سے لے کر کے ظہر تک آپ یہ کہ کام کر لیں، آپ کے لیے ایک کی رات ہوگا. صبح سے لے کر کے فجر سے لے کر کے صبح سے لے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے ظہر تک آپ کو ایک کی رات. اور ظہر سے لے کر کے نصارہ کو کہا کہ آپ عصر تک ایک کی رات. اور عصر سے لے کر کے مغرب تک میری امت کو کہا کہ آپ یہ کام کریں اور آپ کو 2 کی رات. اب دونوں نے یہود و نصارہ نے اعتراض کر لیا. انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہمارا وقت تو دگنا ہے اور اجرت ہمارا 1 گنا. اجرت 1 گنا اور ان کا وقت اللہ کو 1 گنا ہے اور اجرت ان کی دگنی. اللہ نے فرمایا میری مرضی ہے، میرا فضل ہے، میں جس کو بھی دے دوں. اب سمجھ لینا اگر عصر کو مثل ثالث کے بعد آپ پڑھیں، مثلین پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد عصر کو اگر آپ پڑھیں گے مغرب تک تو پھر عصر کا وقت 1 گنا ہوگا. ظہر کو کھینچیں گے اگر آپ مثلین تک، ظہر کا یہ وقت بھی دگنا، اس سے پہلے فجر تک اللہ آپ کو وہ وقت بھی دگنا. اور اگر آپ کہیں گے کہ ظہر ختم ہو گیا مثل اول پہ اور اس کے بعد عصر شروع ہو گیا تو پھر عصر کا وقت تو بہت بڑا ہوگا، 1 گنا تو نہیں ہوگا. یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس وجہ سے اللہ آپ کا بھلا کرے مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظہر کا وقت مثلین تک باقی رہتا. چلیے گا مولانا. وصلی المرۃ الثانیۃ حین کان ظل کل شیء مثلہ لوقت العصر بالمثل ثم صلی العصر حین کان ظل کل شیء مثلہ ثم صلی المغرب لوقت الاول، پھر مغرب کو وقت اول میں پڑھا. ثم صلی العشاء الآخرۃ، عشاء اولا مغرب ہے، عشاء آخرہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عشاء کی نماز کو. حین ذهب ثلث اللیل، یہ وقت مستحب ہے رات کے 1/3 کا. ثم صلی الصبح، صبح کی نماز آپ نے پڑھی. حین اسفرت الارض، زمین خوب روشن ہو گئی. یہ افعال کا حمزہ مبالغہ کے لیے. ثم التفت الی جبریل، پھر جبریل میرے طرف متوجہ ہو گئے. فقال یا محمد ھذا وقت الانبیاء من قبلک، یہ انبیاء کے لیے نمازوں کا وقت ہے آپ سے پہلے. والوقت فیما بین ہذین الوقتین، وقت مختار ان 2 وقتوں کے. دیکھیے ظہر کو بالکل پہلے دن ابتدائی وقت میں، دوسرے دن بالکل ظہر کو اللہ آپ کو بھلا کرے انتہائی وقت میں آپ نے پڑھا. عصر کو پہلے دن ابتدائی وقت میں، دوسرے دن آپ کا اللہ آپ کو عصر کو انتہائی وقت میں. تو وقت مختار ان 2 وقتوں کے درمیان میں وہ وقت جواز ہے جو آپ کو بتائے دونوں طرف سے. وقت مختار ان کے درمیان. والوقت فیما بین ہذین الوقتین. پھر سوال یہ ہے کہ
آپ کے لیے نمازوں کا وقت بھی یہی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کے لیے بھی نمازوں کا وقت۔ تو سوال یہ ہے کہ سابق انبیاء پر اللہ آپ کو بھلا کر 5 نمازیں تھیں، سابق انبیاء پر 5 نہیں تھی۔ آپ ابو داؤد میں پڑھیں گے عشاء کی نماز تم ہی پڑھ رہے ہو، تمہاری خصوصیت ہے، سابق امتوں کے لیے یہ چیز نہیں تھی۔ تو جواب یہ ہے کہ تشبیہ فی الاوقات الخمسہ نہیں ہے، تشبیہ صرف فی التحدید و فی التعیین ہے کہ سابقہ انبیاء کی نمازیں چاہے وہ 3 ہوتی تھی یا 4 ہوتی تھی لیکن وقت مقررہ پر ہوتی تھی۔ آپ کی 5 نمازیں یہ بھی وقت مقرر پر ہے، خیال رہے اس کا۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ وابی ہریرہ وابی موسیٰ وابی مسعود وابی سعید وجابر وعمر بن حزم والبراء وانس رضی اللہ تعالیٰ عنہم وبه قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرني حسين بن علي بن الحسين قال اخبرني وهب بن كيسان، اس کو ذرا یاد کر لینا، وهب بن کیسان کو، عن جابر بن عبداللہ، یہ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فذكرنا وحدیث ابن عباس بمعنى ہو، وہی سابق روایت کے اندر ولم يذكر فيه لوقت العصر بلمس، یہ الفاظ نہیں۔ وحدیث جابر فی المواقیت قد رواه ابن ابی رباح وعمرو بن دینار وابو زبیر عن جابر بن عبداللہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث وہب بن کیسان، جابر کی روایت کو ان حضرات نے بھی نقل کیا، وہب بن کیسان نے جیسے جابر سے نقل کیا، وہب بن کیسان کی روایت ابھی آپ کے سامنے گزر گئی۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن وقال محمد اصوش فی المواقیت حدیث جابر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر کی روایت ابھی ہے جو وہب بن کیسان کے حوالے سے گزر گئی۔ باب من وبه قال حدثنا ناد قال حدثنا من فضيل ان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان للصلاة اولا واخرا۔ مولانا اس کا ذرا خیال کر لینا، یہاں پر محمد بن فضیل عن الاعمش عن ابی صالح، یہاں اعمش کے بعد عن مجاہد نہیں ہے، اور یہ روایت عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للصلاة اولا واخرا، اس کو ذرا یاد کر لینا، یہ روایت مرفوع ہے۔ حضرت نے فرمایا ہر نماز کی لیے نماز کے وقت کے لیے اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ وَإِنَّ اول وقت صلاۃ ظہر، ظہر کا اول وقت حین تزول الشمس، جس وقت سورج زوال ہو جائے ڈھل جائے، وآخر وقت، اور ظہر کا آخری وقت حین یدخل وقت العصر، عصر کا وقت جب داخل ہونے کو ہو، قریب ہو۔ وَإِنَّ اول وقت العصر، عصر کے ابتدائی وقت حین یدخل وقتها، جب کہ اس کا وقت یہ ہے کہ داخل ہو جائے اور سورج کی یہ کہ گرمی ختم ہو جائے مکمل۔ وَإِنَّ آخر وقتها، اور آخر وقت عصر کا حین تصفر الشمس، یہ وقت کراہیت ہے کہ سورج بالکل یہ ہے کہ زرد پڑ جائے۔ وَإِنَّ اول وقت المغرب حین تغرب الشمس، اول وقت مغرب سورج جس وقت غروب ہو جائے۔ وَإِنَّ آخر وقت حین یغیب الشفق، شفق جس وقت غائب ہو جائے، شفق سے مراد وہی امام ابو حنیفہ کے شفق ابیض ہوگا اور ان حضرات کے شفق احمر۔ وَإِنَّ اول وقت العشاء الآخرۃ، عشاء آخرہ کا اول وقت حین یغیب الافق، افق جس وقت یہ ہے کہ افق السما، افق سے مراد افق السما وہ غائب ہو جائے۔ اور ابو مسعود البدری کی روایت آپ ابو داؤد میں پڑھیں گے کہ حین یسود الافق، آسمان بالکل کالا پڑ جائے۔ وَإِنَّ آخر وقت حین ينتصف اللیل، عشاء کا آخری وقت جب کہ رات آدھی ہو جائے، یہ وقت جواز مولانا۔ بلکہ تحاوی میں آپ روایت پڑھیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھی حین ذہب عامۃ اللیل یا حتی ذہب عامۃ اللیل، عامۃ اللیل کا معنی اکثر اللیل، اور اکثر شروع ہوتا ہے نصف کے بعد، اکثر شروع ہوتا ہے نصف کے بعد، تو نصف کے بعد آپ نے پڑھی ہے، اس وجہ سے وہ اللہ آپ کا وقت کراہیت۔ وَإِنَّ اول وقت الفجر، فجر کا ولی وقت حین یطلع الفجر، جس وقت فجر صادق طلوع ہو جائے۔ وَإِنَّ آخر وقت حین تطلع الشمس۔ وفی الباب عن عبد الله بن عمرو قال ابو عیسیٰ سمعت محمدا یقول حدیث الاعمش عن مجاہد فی المواقیت، فرماتے کہ امام بخاری سے میں نے سنا وہ بتا رہے تھے کہ اعمش کی روایت عن مجاہد، یہ مجاہد، یہ روایت اصح من حدیث محمد بن فضیل عن الاعمش، محمد بن فضیل والی روایت ابھی گزر گئی، عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ، جبکہ وہ فرماتے کہ اس طرح نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ عن الاعمش عن مجاہد عن ابی صالح، مجاہد کا واسطہ ہے، اور یہ روایت مقطوع ہے مولانا جو ابھی آپ کو بتائے گا۔ وفي الباب بن عبد الله بن من قال ابو عيسى سمعت محمد يقول حديث الاعمش عن مجاهد في المواقيت سو من حديث محمد بن فضيل عن الاعمش وحديث محمد بن فضيل خطا، محمد بن فضيل والی روایت خطا ہے جو ابھی آپ کے سامنے گزر گئی۔ اخطا فی محمد بن الفضیل، اس میں محمد بن فضیل سے خطا ہو گیا، خطا وہی ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے مجاہد کا واسطہ درمیان میں چھوڑ دیا۔ اب حدیث مقطوع آپ کے سامنے نقل کرے گا، وہ حدیث مرفوع تھی۔ وبه قال حدثنا ناد قال حدثنا ابو سعد عن ابي اسحاق الفزاري عن الاعمش عن مجاهد الى اخره قال كان يقال، یہ حدیث مقطوع ہے مولانا،
یہ تابعی کا قول ہے، تابعی کا قول، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ حدیث مرفوع تھی، اس کو غیر صحیح قرار دیا، اس کو صحیح قرار دے رہا ہے۔ ان مجاہد قال کان یقال ان للصلاۃ اولا واخرا فذکرنا حدیث محمد فزین الا مشنہ بمعنی، باقی الفاظ اسی طریقہ پر ہے، لیکن یہ روایت سندی اعتبار سے یہ مقطوع ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ دونوں کے دونوں صحیح ہے، مرفوع بھی صحیح ہے اور مقطوع بھی۔ وبه قال حدثنا ابن المنين والحسن بن سباء البزار واحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد قالوا حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة نبی قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی نبی کے پاس آ گیا، فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اقم معنا، حضرت نے فرمایا کہ ٹھہرو ہمارے پاس، جب تک اللہ چاہے ہم آپ کو سکھائیں گے، اوقات بتا دیں گے۔ فامر بلالا، آپ نے بلال کو حکم دیا، فاقام حین طلع الفجر، جس وقت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ فجر طلوع ہو گیا، ثم امرہ فاقام حین زالت الشمس، یہ فجر کا نماز ہو گیا، فجر کی نماز، فاقام حین زالت الشمس، پھر آپ کو حکم دیا ظہر کے ٹائم پہ سورج جس وقت ڈھل گیا، فصلی ظہر ثم امرہ فاقام فصلی العصر، پھر عصر کی نماز، والشمس بیضاء مرتفعۃ، سورج اب تک اوپر تھا، ثم امرہ بالمغرب، پھر مغرب کا حکم دیا، حین وقع حاجب الشمس، سورج کا ٹکیا حاجب الشمس جس وقت غائب ہو رہا تھا، ثم امروا بالعشاء فاقام حين غاب الشفق، پھر عشاء کا حکم دیا جب کہ شفق غائب ہو گیا، ثم امروا من الغد فنور بالفجر، پھر دوسرے دن فجر کو خوب روشن کر کے آپ نے پڑھا، ثم امروا بالظهر فابرد، اور زور آپ نے ٹھنڈا کیا، وانعم ان يبرد، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خوب ٹھنڈا کر کے پڑھا، ثم امروا بالعصر فاقام والشمس آخر وقتها، اور آج فرماتے کہ سورج کا آخر وقت فوق ما کانت، پہلے والے دن کے کچھ یہ ہے کہ کچھ اوپر اس سے تھا، ثم امروا فاخر المغرب الى قبيل ان يغيب الشفق، پھر آپ نے حکم دیا نماز کو مغرب کو مؤخر کر دیا، الى قبيل ان يغيب الشفق، شفق غائب ہونے سے کچھ پہلے آپ نے مغرب پڑھی، ثم امروا بالعشاء فاقام حين ذهب ثلث الليل، ثم قال این السائل عن مواقیت الصلاۃ، پھر فرمایا کہ مواقیت الصلاۃ کے بارے میں سائل جو تھا کہاں ہے، فقال رجل انا یا رسول اللہ، فقال مواقیت الصلاۃ کما بین ہذین الوقتین، جیسے کہ میں نے 2 دن میں ہر نماز کو ایک دن اول وقت میں پڑھا، ایک دن آخر وقت میں پڑھا، درمیان وقت مختار ہے۔ قال ابو سعد حدیث حسن غریب صحیح وقد رواه شعبۃ عن علقمة بن مرثد الى آخره۔